اسی طریقے سے جانور کا خون جو ہے وہ دوبارہ اس کے جسم میں پلٹ کر چلا جائے، ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے وہ پورا جانور حرام ہو جاتا ہے، اس کا گوشت نہیں کھایا جا سکتا، ٹھیک ہے، کیونکہ اس خون میں ایسی بیماری ہوتی ہے کہ جو انسان کے لیے مضر ہو جاتی ہے۔ تو یہ مردار کسے کہا جاتا ہے؟ جسے شرعی طریقے کے علاوہ ذبح کیا جائے وہ کہلاتا ہے مردار، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب جو ہے وہ ایک دفعہ صلوات پڑھیں میرے مل کر بآواز بلند، اللہ صلی علی۔ اچھا دیکھیے، شریعت نے جو چیز حرام کی ہے نا اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی فلسفہ ہے، ایسے شریعت نے حرام نہیں کیا، بلکہ ہمارے مخالفین یا دوسرے مذاہب والے ہم پر ہنستے رہے کہ تمہارے مذہب نے یہ بھی حرام کیا ہے کہ تو ہم جو ہے وہ کھاتے ہیں، ہمیں کچھ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، لیکن اس کا کوئی نہ کوئی نقصان موجود ہوگا، ایسا نہیں کہ کوئی نقصان نہ ہو، ٹھیک ہے۔ شریعت نے جو چیز حرام کی اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی فلسفہ ضرور رکھا ہوا ہے۔ امام سے پوچھا گیا، چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے، اللہم صلی علی محمد، امام سے پوچھا گیا مولا مردار کیوں حرام کیا گیا؟ مردار آپ سمجھ گئے نا، شرعی طریقے کے علاوہ جیسے ذبح کیا گیا، مولا یہ مردار کو کیوں حرام کیا گیا؟ مولا نے فرمایا جو کوئی مردار کے پاس جائے گا اسے کھائے گا، اس کا جسم ایک نہ ایک دن کمزور اور دبلا ہو جائے گا، ٹھیک ہے، کمزور ہو جائے گا، وہ اس کی نسل ختم ہو جائے گی۔ مردار کھانا والا آدمی کا نقصان یہ کہ وہ کبھی بھی اچانک مر سکتا ہے، اسے اچانک موت کا سامنا کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے، کتنا بڑا نقصان ہے۔ اہل بیت علیہ السلام نے ایک فارمولا دے کر رہتی دنیا تک ہمیں جو ہے وہ اس نقصان سے بچا لیا، اگر تم اس کو فالو کرو۔ یہ جو ہم پر لوگ اعتراض کرتے ہیں نا، لوگ سوال کرتے ہیں کہ آپ کے مجتہدین، آپ کے علماء کرام، کوئی 100 سال کا ہے، کوئی 105 سال کا ہے، کوئی 90 سال کا ہے، کوئی 95 سال کا ہے، اتنی لمبی لمبی زندگی۔ آج کے زمانے میں تو ایوریج زندگی 60 سال ہوتی ہے، 55 سال ہوتی ہے، 55 کے بعد کہتے ہیں بونس میں جی رہا ہے، ٹھیک ہے، لیکن جو ہے وہ آپ کے مجتہدین کی زندگی اتنی لمبی، اتنی طویل کیوں ہوتی ہے؟ حالانکہ جو ہے وہ نہ وہ، کیونکہ ان کی سیکیورٹی، ان کا پروٹوکول، ان کی تمام معاملات ایسے نہ وہ گھر سے باہر نکلتے، ٹھیک ہے، آپ دیکھ لیجیے آغا سیستانی، کیا وہ باہر آتے؟ نہیں آتے، گھر سے عرصے سے جو ہے وہ گھر سے باہر نہیں نکلے، ٹھیک ہے۔ آیت اللہ وحید خراسانی کی عمر 100 سے عبور کر گئی ہے، ٹھیک ہے، گھر سے کیا باہر آتے ہیں؟ سال میں ایک آدھ دفعہ کبھی ایام فاطمیہ کے جلوس کے لیے نکلا ہے تو نکلا ہے، ورنہ نہیں آتے باہر، ٹھیک ہے۔ تو نہ وہ واکنگ ہو رہی ہے، نہ ایکسرسائز ہو رہی ہے، نہ کوئی ورزش ہو رہی ہے، اس کے بعد اتنی طویل زندگی، ٹھیک ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو انہوں نے ایک ہی جواب دیا، فرمایا جو ہمارے اہل بیت علیہ السلام نے کھانے کے معاملات میں مستحبات اور مکروہات بتا دیے، ہمارے مجتہدین اتنی باریکی سے فالو کرتے ہیں کہ اتنی طویل زندگی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ مستحبات اور مکروہات، کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا، اس کا ایک الگ اثر ہے، ٹھیک ہے۔ کھانے سے پہلے نمک چکھنا، روایت کے جملے 70 بیماریوں سے انسان محفوظ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس طریقے سے کئی معاملات، مستحبات، مکروہات سے بچتے ہیں، اتنی طویل زندگی ہوتی ہے بغیر ورزش کے، بغیر ایکسرسائز کے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو اعتراض کیا جاتا ہے اس کا جو ہے وہ جواب ہے، مولانا نے فرمایا جو کوئی مردار کھانے والا آدمی ہوتا ہے، اچانک مر جاتا ہے، اسے ایک دن اچانک موت کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑے گا۔ اچھا، یہ ہو گئی مردار کے حوالے سے بات کہ مردار جو ہے وہ ہم نہیں کھا سکتے، ٹھیک ہے، یا مردار میں جو ہے وہ ساری چیزیں آ جائے گی۔ بالفرض کوئی عید قربان کے لیے جانور لے کر آیا، اسے کرنٹ لگا مر گیا، ٹھیک ہے، یہ مردار کہلائے گا۔ اب جو ہے وہ فیشن چل چکا ہے، کم از کم کراچی کا تو مجھے پتا ہے کہ وہ اگر گائے یا جو ہے وہ کوئی قربانی کے لیے جانور لیں گے تو اس کو چھت پر رکھیں گے، ٹھیک ہے، اور اس کو کرینوں کے ذریعے سے چڑھایا جا رہا ہے اور جانور کو اور اوپر چھت پر رکھا جا رہا ہے۔ وہ کتنے حادثے ہوئے، کرین کی جو ہے وہ جو روپ ہے وہ ٹوٹی اور جو ہے وہ جانور گر کے مر گیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو مر گیا جانور، تو یہ کیا کھانا حلال ہے؟ نہیں، حلال نہیں ہے، اسے شرعی طور پر ذبح نہیں کیا گیا، ٹھیک ہے، لہٰذا اس کو کھانا جائز نہیں ہوگا۔ اس میں کئی طریقے آ سکتے ہیں، درخت سے ٹکرا کے مر گیا، گر کر مر گیا، کہیں اونچائی سے مر گیا، کنویں میں گر گیا، کوئی بھی ہو، شریعت کے علاوہ کسی طریقے سے بھی ذبح کیا جائے تو یہ مردار جو ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ حرام ہوتا ہے۔ اچھا، ایک بات میں نے آپ کے سامنے بیان کی